السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں کسی مصروفیت کے تحت آپ لوگوں کے سامنے پیش نہ ہو سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا ہم سب کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کا جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ وقف کہاں کیا جائے اور وقف بہتر کہاں ہے اور کہاں نہ کیا جائے۔ آخر میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا کہ وقف درمیانی آیات میں نہیں کرنا چاہیے، یعنی درمیانی آیات جہاں پر علامت وقف نہ ہو وہاں پر وقف کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور علامت وصل پر بھی وقف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر درمیان میں وقف واقع ہو جائے، وقف تو کرنا نہیں چاہیے مگر واقع ہو جائے یا علامات وصل پر وقف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا، کسی وجہ سے درمیان یا علامات وصل پر وقف کرایا جائے تو اعادہ ضروری ہے۔ اعادہ ضروری ہے، یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا تھا۔ اب اعادہ کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ آخر اعادہ کہتے کسے ہیں اور اعادہ کرا کیسے جائے گا، اور آخری بات یہ ہے اعادہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جان لیجئے کہ اعادہ کا لغوی معنی لوٹانے کے ہے، اور اصطلاح میں موقوف علیہ یا اس سے ما قبل لوٹا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اعادہ کا لغوی معنی لوٹانے کے ہیں، اور اصطلاح میں موقوف علیہ یعنی جس حرف پہ وقف کیا گیا، جس کلمے پر وقف کیا گیا اسی کلمے سے ابتدا کیا جائے اگر وہاں سے ابتدا صحیح ہو تو، ورنہ اس سے ما قبل یعنی اس کلمے سے پہلا کوئی دوسرا کلمہ ملا کر وہاں سے پڑھا جائے تو اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ پھر اعادہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آخر اعادہ کرتے کیوں ہیں؟ تو اعادہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کلمے میں ربط ہو جائے، یہ کلمہ جو منقطع ہوا تھا وہ کلمہ جو ہے آپس میں جڑ جائیں اور معنی اور مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آئے۔ پتہ کیا چلا کہ اب کلمہ جڑے گا کیسے، کون سا کلمہ کا ربط کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ترجمہ قرآن آنا چاہیے، یعنی قرآن کا ترجمہ کیا ہوگا۔ اب صحیح ترجمہ کیا ہوگا اس کے لیے نحوی ترکیب آنی چاہیے۔ اگر نحوی ترکیب سے آپ واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کون سا کلمہ کا کیا معنی ہے اور کہاں کس کلمے کو ملانا ہے، یعنی کون سا مبتدا بنے گا، کون کلمہ کون خبر بنے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے قراء جو الحمدللہ اچھے انداز میں پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ قرآن کی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، نحوی ترکیب نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط جگہ وقف بھی کرتے ہیں اور غلط جگہ اعادہ بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو ترجمہ قرآن نہ آئے یا نحوی ترکیب سے واقف نہ ہو تو انہی کی مدد کے لیے علماء نے، قراء حضرات نے علامات وقف کو مرسوم کر دیا ہے اور نشانی بتا دی ہے کون سا وقف قوی ہے اور اس سے کون سا وقف ضعیف ہے، یعنی میم کی علامت، جیم کی علامت، زا کی علامت اور دیگر علامتوں کے بارے میں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کسی کو ترجمہ قرآن یا نحوی ترکیب نہ آتی ہو تو وہ علماء اور قراء نے جن علامات کو بیان کیا ہے ان کی رعایت کریں اور اسی پر وقف کریں، یعنی جو اولا ہو تو اولا کو چھوڑ کر غیر اولا پر وقف نہ کریں۔ بالتفصیل میں نے
گزشتہ سبق میں بتانے کی کوشش کی ہے، جن حضرات نے نہ سنا ہو جا کر سن لیں۔ اب آگے عبارت خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد میں اس کے مفہوم اور اس کے مقاصد اور اس کی تعریفات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ آخر کلمہ میں حرف متحرک کو ساکن کیا جائے اور جو تا ہا کی صورت میں ہو اس کو ہا سے بدلا جاوے، اور اگر آخر کلمہ میں 2 زبر ہو تو الف سے بدلا جائے اور سانس کو توڑ دیا جائے۔ پس اگر وقف ان میں سے کسی بات کے خلاف ہوگا تو وقف خلاف قاعدہ ہوگا، جیسا کہ اکثر ان باتوں کا لحاظ نہیں کرتے۔